اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیثوں کے سلسلے کی اگلی حدیث ہے، مسلم ہے 6591۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص جب گالی گلوچ کریں تو دونوں کا گناہ اس پر ہوگا جو ابتدا کرے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ تو اس لیے گناہ اسی پر ہوگا جو پہلے شروع کرے گا۔ تو اس سے اگلی حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی ہے 6592۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ دیکھیں معاف کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو اگلی حدیث ہے مسلم کی 6594۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص دنیا میں کسی بندہ کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ تو اس کے آگے حدیث ہے ابو داؤد کی 4809، ابن ماجہ کی 3687 اور صحیح مسلم کی 6598۔ جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹی سی بات کہے کہ کتنی بڑا بات سمجھا دی ہے ہم کو۔ تو اس کے بعد اگلی حدیث ہے مسلم کی 6613۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیجئے مشرکوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لعنت کروں لوگوں پر، بلکہ میں بھیجا گیا رحمت کا سبب بن کر۔ جو آنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں کو زیادہ ہوگی، نہ لعنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اس کے بعد اگلی حدیث ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 106، مسلم کی 6619۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میں تجھ سے عہد لیتا ہوں جس کا تو خلاف نہ کرے گا، میں آدمی ہوں تو جس مومن کو ایذا دوں گا یا گالی دوں یا لعنت کروں یا ماروں تو اس کے لیے رحمت کر، اور پاکی اور نزدیکی اپنے ساتھ قیامت کے دن اس کے لیے کر۔ تو یہ میں حدیث ادھر ہی ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو یہ قرآن پاک ہے جو میں پیش کرتا ہوں اردو زبان میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب زبانیں میری زبانیں ہیں، مجھے جس زبان میں یاد کرو گے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ تو اس لیے یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور مجھے بتانے میں۔ کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسان کی بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے بیان کی ہیں۔ تو ہم قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ہمیں قرآن پاک عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ اگر ہمارے سامنے آئے تو اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے سنیں ضرور۔ اب میں جیسا کہ اپنے پروگرام میں پہلے ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں، تو یہ چیپٹر نمبر 4 ہے، تو میں یہاں یہ پیش کر رہا ہوں۔ حدیث ہے 6576 مسلم صحیح کے اندر۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچو تم ظلم سے، کیونکہ ظلم تاریکیاں ہیں قیامت کی تاریکیوں میں سے، ظالم کو راہ نہ ملے گی قیامت کے دن
بوجہ تاریکی اور اندھیرے کے، اور بچو بخیلی سے، کیونکہ بخیلی سے تم نے پہلے لوگوں کو تباہ کیا۔ بخیلی سی کی وجہ سے مال کی طمع ہوئی اور انہوں نے خون کیے اور حرام کو حلال کیا۔ تو آگے حدیث ہے 5691 مسلم کی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص جب گالی گلوچ کریں تو دونوں کا گناہ اسی پر ہوگا جو ابتدا کرے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ تو یہ اب ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے مسلم میں 6613۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیجئے مشرکوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لعنت کروں لوگوں پر، بلکہ میں بھیجا گیا رحمت کا سبب بن کر۔ تو میرے آنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں کو زیادہ ہوگی، نہ لعنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو حضور کو جو ہے وہ رحمت العالمین کا خطاب ملا تھا کہ اس تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت ہے، جیسے اللہ کا رب العالمین ہے اور حضور کا رحمت العالمین ہے۔ تو یہ میں اب اپنا باقاعدہ پروگرام اگلا شروع کرتا ہوں چیپٹر نمبر 4 سے۔ تو پہلے میں نے 14 نمبر آیت پہ ختم کیا تھا، اب 15 نمبر آیت سے شروع کرتا ہوں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو وہ باغات جنت میں خوشحال و مسرور کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 16، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 17، پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت۔ تو آیت نمبر 18، اور ساری تعریفیں آسمان اور زمین میں اسی کے لیے ہیں، اور تم تسبیح کیا کرو سپہر کو بھی یعنی عصر کے وقت، اور جب تم دوپہر کرو یعنی ظہر کے وقت۔ تفسیر اس کی ہے کہ اس آیت میں نماز کے 4 اوقات کی طرف صاف اشارہ ہے، ظہر، مغرب، عصر، فجر۔ اس کے ساتھ سورہ ہود کی آیت نمبر 4، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 اور سورہ طلح کی آیت نمبر 130 کو پڑھا جائے تو نماز کے 5 اوقات کا حکم آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ تو آیت نمبر 20، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 21، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں اور دانش مند لوگوں کے لیے بہتری ہے۔ تو یہ میں جو ہے آگے آیت نمبر 23 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کم عرصہ سے سنتے ہیں۔ تو یہ میں چیپٹر اس کو یہی ختم کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔